السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ان بھائیوں کے لیے ایک وظیفہ لے کر کے آیا ہوں جو ہمارے بھائی دکاندار ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی دکانوں میں کسٹمر نہیں آتے ہیں، گراہکوں کی کمی ہے، گراہک آتے بھی ہیں تو چلا جاتا ہے، نہیں لیتا ہے، قریبی کسی دکان سے لے لیتا ہے، لیکن آپ کی دکان سے نہیں لیتا ہے۔ دوستو، بہت آپ پریشان حال لیتے ہیں، تو میں ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی مفید ہے، اور اس کا حوالہ بھی باضابطہ میں دوں گا، کیونکہ دوستو حوالے کے بغیر کوئی بھی بات آج اچھی نہیں لگتی ہے، تشفی نہیں ہوتی ہے، دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کے دل کے اطمینان کے لیے اور آپ کی تشفی کے لیے میں آپ کو باضابطہ حوالہ دوں گا، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ باضابطہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجارت کا جب کام کیا کرتے تھے، ان کو جو نفع نہیں پہنچتا تھا اور کیا کہتے ہیں کسٹمر نہیں آتے تھے، تو باضابطہ وہ اس وظیفے کو اپنایا کرتے تھے۔ وہ حوالہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ دستی کی شکایت کی، کاروبار میں نفع نہیں پہنچ رہا تھا اور تجارت کے کام میں فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ والا وظیفہ بتایا جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، وہ وظیفہ یہ بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو تو نکلنے سے پہلے سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، پھر اس کے بعد سورۃ النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیا کرو یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیا کرو، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق کے بارے میں بتایا کہ سورہ فلق ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیا کرو، پھر لاسٹ میں سورہ ناس کے بارے میں بتایا کہ سورہ ناس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حضرت عبادہ بن صامت کو بتایا کہ کاروبار میں اگر کسٹمر نہیں آتے ہیں، دکان میں کسٹمر نہیں آتے ہیں، گراہک نہیں آتے ہیں، تو یہ وظیفہ تم اپناؤ، انشاءاللہ العزیز تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ دوستو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وظیفے کو اپنایا، اور اپنانے کے بعد انہوں نے کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے وظیفہ بتایا، اللہ تبارک و تعالی نے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ دوستو یہ حدیث سے باضابطہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وظیفے کو اپنایا کرتے تھے۔ تو بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیں آپ کے سامنے، اور آپ کے بھی کاروبار میں برکت نہ ہو، کسٹمر نہیں آتے ہیں، گراہکوں کی کمی ہے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، اور کیونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وظیفہ ہے۔ اور دوستو، انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور آپ کے کاروبار میں فائدہ ہوگا، اور آپ کی دکانوں میں گراہکوں کی انشاءاللہ بھیڑ لگ جائے گی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی اور آپ کو تشفی بھی ہوئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو تشفی ہوئی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور میری حوصلہ افزائی برقرار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔